اور صحیح فہم دیا ہوگا اور وہ علماء حقہ سے رابطہ رکھتا ہوگا تو اس پر یہ بات بالکل صاف طور پر واضح ہوگی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ کیسی بھی نافرمانی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے آپ بالکل بحث نہ کیجیے چھوٹی یا بڑی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں آگ آگ ہوتی ہے، چاہے چھوٹی مقدار میں ہو بڑی مقدار میں ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کہیں پتنگا گرا تو پورے گھر میں وہ آگ کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر حال میں مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے قلوب اور ہمارے دل بنے ہوئے نہیں۔ ذرا میری طرف متوجہ رہیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا توجہ رکھیے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو۔ سارا ذہن، سارا مضمون جو آتا ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اگر خاص طور سے سامنے بیٹھنے والے نیند کے غلبے میں ہوں یا ادھر ادھر متوجہ ہوں تو مضمون جو ہے وہ خبط ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور سے سامنے والوں کو خوب متوجہ ہو کر سننا چاہیے۔ تو سب سے بڑا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ پھر حضرت والا شاہ باور اقصاب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ جو بالکل انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، 3 گناہ ہیں۔ نمبر 1 بد نظری، کہ آدمی نامحرم پر نظر ڈالے، اور دوسرے غیبت، اور تیسرے بدگمانی۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ بالکل آدمی کو نکما کر دیتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے۔ نمبر 1 بد نظری، غیر عورتوں کو دیکھنا۔ ابھی صبح پڑھ رہا تھا میں، اللہ اکبر، عجیب بات، اگر کوئی عام آدمی کہتا تو مجھے یقین بھی نہ ہوتا۔ حضرت فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں کہ جب تم باہر نکلو اور تمہارا دل تقاضا کرے حرام چیزوں کو دیکھنے کا، خوبصورت چہروں کو دیکھنے کا، اس وقت اگر تم اللہ کے خوف سے نگاہ جھکا لو تو 1000 نفلیں پڑھ کر تم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو ایک نگاہ جھکانے کی وجہ سے پہنچ سکتے۔ 1000 سال تک واقعی اگر کوئی عام آدمی بولتا تو مجھے یقین ہی نہ ہوتا، یا عام مولوی بھی بولتا تو میں سمجھتا اتنی بڑی بات۔ حضرت نے اپنے واعظ شریف پردے میں لکھا ہے کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو، بازاروں پر اور اسٹیشنوں پر، اور جب خوبصورت چہرے تمہارے سامنے آ جائیں، تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر نگاہ جھکا لو تو اتنا قرب، اتنا تعلق مع اللہ کا نصیب ہوگا کہ 1000 سال تک تم نفلیں پڑھتے رہو، نفلی عبادت کرتے رہو تو اتنا تعلق مع اللہ اور قرب اللہ تعالیٰ کا نصیب نہیں۔ کمال ہے، ہم لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھ لیا، سمجھتے ہیں صرف مولویوں کی بات ہے نگاہ بچانا، صرف صوفیوں کی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک گناہ کی عادت، ذرا سنیے، ذرا کان کھول کے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ایک گناہ کی عادت کو چھوڑ دینا 1,00,000 تہجد سے افضل ہے۔ پڑھتے رہیے آپ تہجد، پوری زندگی میں 1,00,000 تہجد آدمی نہیں پڑھ سکتا یقینی طور پر۔ فرماتے ہیں ایک گناہ کی عادت چھوڑ دینا، ٹخنے ڈھانکنے کی عادت ہے، ٹخنے اس نے ڈھانکنا بند کر دیے، داڑھی منڈانے کی عادت ہے، داڑھی منڈانا بند کر دی، بد نظری کی عادت ہے، بد نظری بند کر دی، غیبت کی عادت ہے، غیبت بند کر دی۔ فرمایا 1,00,000 تہجد سے افضل ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو پوری دنیا نے مجدد مانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک اس درجے کا کوئی مجدد نہیں گزرا۔ یعنی بزرگ تو بہت گزرے اللہ تعالیٰ کے یہاں جن کا مقام تھا، یعنی علم کے اعتبار سے، ورنہ صحابہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کی کوئی گرد پاؤں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں بزرگی میں نہیں حضرت کو بڑھا رہا ہوں، علم کے اعتبار سے کہ جس کا کام ہر شعبے میں ہو، ہر اعتبار سے ہو، ہر جگہ ہو، ہر موقع پر ہو، ہر محل ہو۔ 1400 سال آج تک امت ایسی مثال کوئی نہیں پیش کر سکی جیسی حضرت تھانوی کو اللہ تعالیٰ نے مجددیت کی شان عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ زمانے کا مجدد کہہ رہا ہے کہ ایک گناہ کی عادت کو چھوڑ دینا 1,00,000 تہجد سے افضل ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں ذرا کبھی اپنے آپ سے پوچھا بھی کرو، جب دل تقاضا کرے گندی چیزوں کو دیکھنے کا تو دل میں سوچا کرو کہ اے نظر تو کیسی خبیث ہے، تو اٹھتی ہی آخر کیوں پاخانے کی طرف ہے؟ تیرا دل چاہتا ہی کیوں پاخانے کو دیکھنے کو ہے؟ جب بھی تو اٹھنا چاہتی ہے تو پیشاب کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، جب بھی تو اٹھنا چاہتی ہے شرم گاہوں کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، جب بھی تو اٹھنا چاہتی ہے گندے مقامات پر دیکھنا چاہتی ہے۔ آخر کوئی خباثت کی حد تو ہوتی ہے۔ اس سے فرمایا جب بھی تقاضا کرے شیطان اس سے کہو کہ آخر کیا ہو گیا، تجھے دنیا میں اس قدر چیزیں نظر نہیں آ رہی، مسجد نظر نہیں آ رہا، قرآن نظر نہیں آ رہا، اللہ والے نظر نہیں آ رہے، بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟
جب بھی تیری نگاہ، جب بھی تو باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں پخانے کو ڈھونڈوں، جیسے پخانے کی مکھی ہر جگہ پخانے کو تلاش کرتی ہے، ایسے ہی الیاذ باللہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، پخانے کی مکھی کی طرح۔ بعض لوگ تو مسجد سے نکلتے ہیں، ٹوپی جیب میں رکھتے ہیں اور ٹخنے کھول کر، اب پھر دیکھو ان کا حال، یہاں سے لے کے جہاں تک بھی انہیں جانا ہے شاید ہی کسی حسین کو چھوڑتے ہوں، نظر بازی، بس یہاں سے چلے وہاں تک، الیاذ باللہ۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں، خدا کے واسطے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر سڑکوں سے بچ بھی گئے تو موبائل ہے، یوٹیوب کھولا تو اس پہ بد نظری ہو رہی ہے، فیس بک کھولا تو اس پہ بد نظری ہو رہی ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے کہ آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا صاحبو اس کی فکر کرو، اس سے کوئی آدمی نہیں بچا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، بس میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں سے کوئی پاک نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو پاک فرما دیں، اللہ جس کو صاف فرما دیں، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہیں، اللہ جس کو عود کی خوشبو سگانا چاہیں اپنی محبت کی، پھر وہ پاخانہ نہیں سونگھ سکتا، پھر وہ پیشاب کی طرف نظر نہیں کر سکتا، اسے قے ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی۔ فرمایا میں بس میں بیٹھا تھا، میں نے عین موقع پر دیکھا ایک بڑے میاں 70 سال کی تقریباً عمر ان کے اندازاً، فرمایا ایک لڑکی چڑھی جوان، حضرت نے فرمایا میں بھی موجود تھا، وہ تو حضرت کا عام زمانہ تھا جب تو حضرت کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پھر تو بعد میں شیخ العربی والعجم مجدد زمانہ کیا کیا بنے، اور کیا دنیا آگے پیچھے پڑتی تھی، اور کس طرح دولتیں قدموں میں تھی، اور تاج شاہی کس طرح قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ تو عام زمانہ تھا بس میں سواری کا، بس میں لٹک کے گئے۔ اب مولویوں کو کھانا تو دکھتا ہے، اتنے موٹے موٹے پیٹ ہو رہے، اے سی کی کاروں میں پھر رہے، مولویوں کی مجاہدات نہیں دکھتے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سلطان العارفین حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جا کرتے تھے، فرمایا کہ بعض مرتبہ کرایہ نہیں ہوتا تھا، بس والے سے کہہ دیتا اندر نہیں بیٹھوں گا، لٹک کر جاؤں گا، پیچھے لٹک کر اتنے بڑے شہر میں جاتے تھے، پھر حضرت کے پاس جاتے تھے۔ سب علماء حقہ جو ہیں ان کی آدمی کو قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا میں بس میں بیٹھا تھا، اب بڑے میاں تو بس لگاتار ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے، بڈھوں کے منہ بھی کھل جاتے ہیں۔ بعد فرمایا آنکھوں، نوجوان تو صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڈھے تو ایسے ہو جاتے ہیں، بس ایسے ان کا منہ بھی کھل جاتا ہے، اور وہ لگاتار اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمارے نے فرمایا کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، کنڈکٹر نے کہا چچا ٹکٹ لے لو، اب چچا تو ماشاء اللہ مدہوش خوب زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت فرمایا میں بہت رونا ہے، جس نے اس کو ہلانا پڑا، چچا ٹکٹ لے لو۔ فرمایا دیکھیے بڈھے بھی، اور بڈھی کار تو خاص طور سے بہت دور رکتی جا کے، اگر بریک یہاں مارو گے 10 قدم آگے رکے گی، بڈھوں کو اور ادھیڑ عمر کو تو زیادہ اپنی نظر کی احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ حال ہے۔ اسی طرح جو خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں امرد، یہ بھی بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، کھل کر بات، یہ زبانہ چھپ چھپا کر کوئی بات کرنے کا نہیں ہے۔ جس طرح کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو ہم کھلم کھلا کیوں گناہوں سے آگاہ نہ کریں؟ خوبصورت لڑکوں سے جو تعلقات رکھتے ہیں، امرد جو ہوتے ہیں بغیر داڑھی والے، ان سے بھی تعلقات رکھنا بالکل ناجائز اور قطعاً حرام ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت شیخ زکریا آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں، اب بڑے بڑے علماء سب تو حضرت شیخ زکریا سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ایک شام کا بہت خوبصورت لڑکا ایک بڑے میاں اس سے مسافہ کر رہا ہے، ساری دنیا شیخ زکریا سے دعائیں کرا رہی ہے، ان کے ہاتھ چوم رہی ہے، اور یہ بدنگاہی کا مریض، خباثت جس کے ذہن میں، گندگی جس کے ذہن میں، یہ بڈھا اس نوجوان 15 سال کی عمر شامی لڑکے کی، عرب کے لوگ ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ یہ تو آدمی کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، ایمان کا بالکل خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ کو اس پر اتنا غضب اور غصہ آتا ہے کہ بس جو بھی سزا دے دیں وہ کم ہے۔ تو چاروں طرف ہی، جس طرف چاروں طرف حسین چہرے پھر رہے ہیں، اور ہمارے حضرت کا تو عجیب شہر ہے، مجھے تو بہت ہی عمدہ لگا، اگرچہ ہمارے حضرت بہت عام الفاظ میں باتیں کیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو محسوس بھی ہوتا تھا، لیکن کہتے تھے واقعی صحیح ہے۔ بازار میں جب بھی آپ نکلیں، کہیں بھی نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، اسٹیشنوں پہ نکلیں، کبھی بھی دل میں گندے خیالات کا تقاضا ہو، ایک تو پڑھیں آمنت باللہ ورسلہ، اس سے سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہمارے حضرت نے فرمایا بڑا عجیب زبردست شعر ہے، جیسے کوئی دوائی ہوتی ہے نا ایک دم اثر کرتی ہے۔ فرمایا جب کسی عورت کی طرف دیکھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھو، دل میں پڑھو یا زبان سے پڑھو؟ میرا شعر پڑھو، آگے سے منہ پیچھے سے گو، صاف بات، آگے سے منہ پیچھے سے گو، جلدی کرے میر آخ تھو۔ ایسا زبردست شعر ہے، میں نے اسے پتہ نہیں کتنی دفعہ آزمایا، ایسا ایک دم اثر کرتا ہے، آگے سے منہ
پیچھے سے بو جلدی کرے میر آخت ہو. کہاں پڑے ہو یارو تم اللہ کی محبت کو الیاذ باللہ گٹر لائنوں میں ضائع کر رہے ہو, تعلق مع اللہ کو گٹر لائنوں میں ضائع کر رہے ہو. میری حضرت فرمایا کرتے تھے, میں ارے اوقات ہی کیا ہے میں آپ حضرات اس طرح کی باتیں کروں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہاں جا رہے ہو تم, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ جیسی عظیم الشان شخصیت کو چھوڑ کر. یہ سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ یہ ہے, بد نگاہی. حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ بھی نہیں بچے اس سے. پھر اس پر انعام کیا ملتا ہے, انعام بھی سن لیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے, قد ورد فی الخبر, حدیث میں آیا ہے. ایک تو یہ بات آئی کہ جب آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ڈال دیتے ہیں, اس کو ایک عجیب لذت ہوتی ہے. پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے تحت لکھا ہے مرقات میں, فرماتے ہیں وقد ورد فی الخبر ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, کہ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے جب ایمان کی حلاوت کسی کے دل میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو نکالا نہیں جاتا, اور جب نکالا نہیں جاتا تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں وفیہ بشارۃ الی حسن الخاتمہ, یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ ایسا آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حلاوت ایمان داخل ہوئی اور حدیث کے مطابق نکالی نہیں جاتی. اب جب مرنے کا وقت آئے گا تو لازمی طور پر اس کا خاتمہ ہی ایمان پر ہوگا. اب دیکھیں ہمارے یہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, پچھلے ہفتے ہی بیٹھے تھے, بالکل ہر ہفتے 11:45 بجے آ جاتے تھے. کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی, 45 سال 48 سال کی عمر ہوگی. اگلے دن صبح کو انتقال ہو گیا, بار کی صبح مل کے گئے, مصافحہ کر کے گئے, خیریت پوچھی میں نے, کہنے لگے آج کمزوری محسوس ہو رہی. سائیکل پہ آتے تھے رسول پور سے. کیسے کیسے لوگ ہیں, شاید اللہ تعالیٰ ان کی برکت ہی سے ہمارے تک, ہم تو اس قابل نہیں ہیں, لیکن ان کا اخلاص دیکھیے. اللہ کی محبت میں ایک ہارٹ کا مریض, شوگر کا مریض تھک جاتا ہو, رسول پور سے سائیکل میں دوپہر میں آ رہا. ان کے جانے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا کہ تفسیر کی ایک بنیادی اینٹ گر گئی. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اخلاص والے, جو اتنے اخلاص سے آتے ہیں, محبت سے. یہاں سے گئے 1:30-2 بجے گھر پہنچے. اگلے دن 1:30-2 بجے ہی ان کا جنازہ گھر سے نکل رہا تھا. خبر تھی اس آدمی کو کہ آج تو پل خمران سے رسول پور جا رہا ہے اس وقت سائیکل پر, اور کل کو تیرا جنازہ اٹھا کر قبرستان اسی وقت لے جایا جائے. کہاں دوستو, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم نے کہاں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گنہگار کہیں گے یا اللہ ایک دن کا موقع دے دیجئے تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں, نیک اعمال کر لیں. حضرت فرماتے ہیں وہاں موقع مانگو کہ تو موقع نہیں ملے گا. ہزاروں سال روتے رہو, کروڑوں سال روتے رہو, خون کے آنسو روتے رہو, بس اس آج جمعے کے دن کو آخری دن سمجھ لو. جیسے ان کا جمعے کا آخری دن تھا نا, اس کو بس یہ سمجھ لو کہ یہ مجھے موقع مل گیا. یہ بالکل گولڈن چانس ہے, زبردست قیمتی چانس ہے. اس میں میں اللہ کو راضی کر لوں, توبہ کر لوں, اور اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دوں کہ اللہ میں اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا, بہت میں آپ کو ناراض کر چکا. خبر تھی انہیں بیچاروں کو. عجیب اخلاص والے آدمی, ہارٹ اٹیک پڑا, 2-3 ہفتے کے بعد آ رہے ہیں سردی میں کمبل اوڑھ کر, 2 آدمی پکڑ کے لا رہے. کیسے آئے, کہنے لگے بہت دل کر رہا تھا, رکا نہیں جا رہا, تفسیر میں بہت دل کر رہا تھا آنے کا. رکشے میں بیٹھ کے آئے, بالکل آہستہ آہستہ, کمبل اوڑھ کے, سخت سردی اور مریض ہاڑ کے. کیسے کیسے لوگ ہیں, اللہ اکبر. تو خیر یہ اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان عطا فرما دیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ گناہوں پر سزا ملے یا نہ ملے, اللہ تعالیٰ سزا دیں یا نہ دیں, سب سے بڑی بات تو آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے محبوب اللہ جل جلالہ کو ناراض نہ کرنا چاہیے. ایک شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, بے کیف ہے حیات تیرے ذکر کے بغیر, سونی ہے کائنات تیرے ذکر کے بغیر, بھولیں جو تیرا نام تو بگڑیں تمام کام, بنتی نہیں بات تیرے ذکر کے بغیر, ہے موت بھی حیات تیری یاد کے طفیل, ہے زندگی ممات یعنی موت, ہے زندگی ممات تیرے ذکر کے بغیر, ہے روشنی دہر بھی تاریک تیرے بن, اللہ پوری دنیا کا اجالا آپ کے بن اندھیرا اندھیرا ہے روشنی دہر بھی تاریک تیرے بن, ہے دوپہر بھی رات تیرے ذکر کے بغیر. تو خالق قمر ہے تو ہی خالق شکر, پھیکی ہے ہر ایک بات تیرے ذکر کے بغیر,
مشک و گلاب و عود کی خوشبو بجا مگر کیا بھائیں عطریات تیرے ذکر کے بغیر. آپ کے بغیر یا اللہ ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت ایسی عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ فرمائیں. ہمارا حال تو یہ کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نیک کام بھی کرتے رہتے ہیں. اس کو شاعر کہتے ہیں کرتے ہیں ذکر حق بھی وہ گانوں کے ساتھ ساتھ. گانے بھی سنتے ہیں اور ذکر حق بھی کرتے ہیں، موبائل بھی دیکھتے ہیں، ذکر حق بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں ذکر حق بھی وہ گانوں کے ساتھ ساتھ، ضائع بھی کر رہے ہیں کمانے کے ساتھ ساتھ. جو کچھ کمایا سب کھو دیا. کل قبر میں وہ تنہا گزاریں گے کس طرح جو آج چل رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. چھوڑ دیجئے اللہ کے نبی کی سنتوں کو. کون کہتا ہے آپ شریعت کے مطابق شادی کیجئے؟ تمہارے تایا ناراض ہوں، چچا ناراض ہوں، ان کو راضی کرو. اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پورا خاندان ناراض ہے، بھائی بارات گھر کیوں نہیں کرا؟ نہیں بھائی بارات گھر کرنا ضروری ہے. خاندان والے ناراض ہوئیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، چل جاتا ہے وہ تو. کل قبر میں وہ تنہا گزاریں گے کس طرح جو آج چل رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. اکثریت دھاڑی منڈوں کی ہے تو ہم دھاڑی کیسے رکھیں؟ ہماری ہمت نہیں ہوتی. ہمارے نے فرمایا تھا کبھی سورج گھبرایا ہے اکثریت سے کہ ستاروں کی اکثریت ہے لہذا میں ٹوٹ ٹوٹ کے ستاروں کی شکل میں بن جاؤں؟ نہیں، فرمایا بڑی شان سے نکلتا ہے، اور جب شان اور آبان کے ساتھ نکلتا ہے تو ستارے ووٹ دینے کے لائق نہیں رہتے، سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ والا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، ساری دنیا میں اگر سارے مسلمان بھی دھاڑی مڑے ہو جائیں تو ایک اللہ والا اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی خوف، اللہ کے ہیبت کا جھنڈا بلند کر کے کہے گا کہ میرے گال پر اس طرح نہیں چل سکتا چاہے میرے گال کٹ جائیں. ایک سمت آہ و نالے ہیں، ایک سمت معصیت، رو بھی رہے ہیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑا بھی رہے ہیں. دیکھو تو ذرا ان کو، بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، اور پھر آگے وہی عام زندگی، پھر اسی طرح زندگی. حضرت علماء فرماتے ہیں ایک بڑے بہت اللہ والے کہ پہلے حاجی ہادی ہوتا تھا، حج کر کے آیا تو پوری بستی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. حاجی کیا ہوتا تھا؟ ہادی، اس سے ہدایت پھیلتی تھی. آج کے حاجی کو دیکھ لیجئے، ایئرپورٹ سے ہی منڈا کے آتے ہیں بالکل صاف ستھرے ہو گئے. ایک سمت آہ و نالے ہیں، ایک سمت معصیت، ناراض کر رہے ہیں منانے کے ساتھ ساتھ. اللہ مان جائیے مان جائیے اور پھر ناراض بھی کر رہے ہیں. اللہ مان جائیے مان جائیے پھر ناراض بھی کر رہے ہیں. طوفان بھی ہے دل میں گندے خیال کا، آنکھوں سے سیل اشک بہانے کے ساتھ ساتھ. تسبیح سے محل بنا، گناہوں سے گر پڑا. تسبیح پڑھی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. غیبت کر لی، بد نظری کر لی، جھوٹ بول لیا. تسبیح سے محل بنا، گناہوں سے گر پڑا. تعمیر کر رہے ہیں وہ ڈھانے کے ساتھ ساتھ، تعمیر بھی کر رہے ہیں، ڈھا بھی رہے ہیں. عصیاں کے چکا چوند پر ان کی نظر بھی ہے، گناہوں کی چکا چوند پر. طاعات کے چراغ جلانے کے ساتھ ساتھ ممکن نہیں رب سے رشتہ رہے بحال، سب سے تعلقات نبھانے کے ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا، سب سے تعلقات نبھاتے رہو اور اللہ سے رشتہ بھی بنتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا محبت ایسی ہونی چاہیے. الفی آپ نے سنا ہوگا، بات ختم. الفی آتی ہے نا، الفت سے بنی ہے، وہ عربی کا لفظ ہے الفت. الفت کہتے ہیں محبت کو جو آپس میں جوڑ دے، محب کو محبوب سے جوڑ دے، اسی سے بنا ہے الفی. ایک کاغذ کو دوسرے سے، ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑ دیتی ہے. فرمایا محبت ایسی ہونی چاہیے جس طرح الفی سے ایک جز دوسرے جز سے جڑ جاتا ہے، آدمی اللہ سے جڑ جائے. اور فرمایا جس کو آخرت کا یقین ہو، مرنے کا یقین ہو، اس سے دنیا سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کی زیادہ الفی نہ لگائے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب الفی لگا دی جاتی ہے کسی کاغذ پر یا گوند لگا دیا جاتا ہے بہت اچھی طرح، تو جب اس کو اکھاڑا جاتا ہے تو وہ صحیح سالم نہیں اکھڑتا، اس کے پرخچے اکھڑ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہمارے نے فرمایا تھا دنیا سے جانا ہے، دنیا سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ نہ کرو کہ اتنا زبردست گوند لگے چپک جائے، اور جب اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح کو کھینچیں تو تمہاری روح کے پرخچے تک اڑ جائیں. تم جانا نہ چاہو دنیا سے، اتنا گوند نہ لگاؤ، آخرت کا بھی ذرا دھیان رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی حضوری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہے.